تم آزاد نہیں ہو، آزاد وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہو، خود اپنی روزی پیدا کرتا ہو۔ اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں بنایا، رزق بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ آتاکم من کل ما سألتموہ، تمہاری ہر ضرورت کی چیز کا میں نے انتظام کیا۔ تو جب سب چیزوں کا میں نے انتظام کیا ہے تو میری بندگی میں رہو، میرے غلام بن کے زندگی گزارو۔ انسان چاہتا ہے آزادی، وہ چاہتا ہے میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں۔ دیکھیں بچہ ماں باپ سے آزادی چاہتا ہے، عورت شوہر سے آزادی چاہتی ہے، شوہر بیوی سے آزادی چاہتا ہے، لوگ حکومت سے آزادی چاہتے ہیں، ملازمین باس سے آزادی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حقوق پورے ملتے رہیں لیکن ہم کسی کے ماتحت نہ ہوں، یعنی حقوق ہمیں پورے ملتے رہیں، باپ سے ہمیں تمام فائدے حاصل ہوتے رہیں لیکن گھر پہ سربراہ ہمارا باپ نہ ہو۔ عورت چاہتی ہے کہ شوہر سے مجھے تمام کے تمام حقوق ملتے رہیں لیکن میں شوہر کی پابند نہ ہوں، لائف میری مرضی کی ہو۔ ہم حکومت سے تمام کے تمام حقوق لیتے رہیں لیکن ہم کسی گورنمنٹ کے لا کے، حکومت کے قانون کے پابند نہ ہوں۔ دفتر میں باس سے ہمیں تمام تر سہولتیں، تنخواہ اور جو بھی کمپنی کی طرف سے سہولتیں ہیں وہ ملتی رہیں لیکن ہم پابند نہ ہوں کسی قانون اور ضابطے کے۔ تو انسان آزادی میں خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ آزاد وہ ہوتا ہے یا اس پہ آزادی اچھی لگتی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو۔ جو انڈیپینڈنٹ نہ ہو، جو آزاد نہ ہو، اس پہ آزادی جچتی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی آپ نے ایک کمپنی میں آپ جاب کر رہے تھے، آپ نے ایک دوسری کمپنی بنا لی، آپ کا اپنا الگ سے بزنس شروع ہو گیا۔ کسی دن باس نے آپ کو بلا کے ڈانٹ دیا کہ سوری کرو، تم نے فلاں لا توڑا ہے، آپ سوری نہیں کر رہے۔ باس کہتا ہے سوری کیوں نہیں کر رہے؟ سر آپ مجھے نکال دیں، اگر آپ نے نکالنا ہے میں سوری نہیں کروں گا، میں آزاد ہوں۔ بھائی تو اگر میں تجھے نکالوں گا کھائے گا کہاں سے؟ سر اس سے بڑی کمپنی میں بنا چکا ہوں، اب میں انڈیپینڈنٹ ہوں۔ کہتے ہیں نا لوگ اب میں کیا ہوں؟ انڈیپینڈنٹ، اب میں آزاد ہوں۔ تو یہاں یہ موقع پہ یہ کہنا بالکل بنتا ہے کیونکہ آپ اب باس سے آزاد ہو چکے ہو، بلکہ آپ خود ایک کمپنی کے باس بن چکے ہو۔ تو جو آدمی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس پہ آزادی جچتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ ہم کسی کا کھاتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کسی کے ٹکڑوں پہ پلتے نہیں ہیں، ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں جو ہم اس کی مان کے چلیں۔ لیکن جو محتاج ہو، ہر چیز میں محتاج ہو، اس پہ لیے یہ لفظ کہنا یہ اس پہ جچتا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ انسان کو پیدا بھی میں نے کیا، جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں میں نے دودھ پیدا کیا تمہارے لیے، پھر آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے درخت پیدا کیے، لہلہاتی فصلیں، کھیتیاں پیدا کی، کتنا کچھ پیدا کیا۔ الم نجعل الارض نباتا، کیا ہم نے زمین، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ ایک ایک چیز کو اللہ بیان کرتے ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ انسان کے لیے پوری کائنات میں زندگی کے لیے اور انسان کی رہائش کے لیے زمین سے زیادہ سوٹیبل کوئی سیارہ نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے اس کو حسن اتفاق کہہ دیا کہ حسن اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ دو تین چیزیں اتفاق سے ہو سکتی ہیں، لاکھوں چیزیں ایک دم ایسے زبردست طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائیں اور سب ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہوں۔ میں بار بار بیان میں کہتا ہوں بھائی ایسا حسین اتفاق نہیں ہو سکتا، ایسا حسین اتفاق نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جب روٹی کی ضرورت ہو دھماکہ ہو روٹی آ جائے، جب پانی کی ضرورت ہو دھماکہ ہو پانی آ جائے۔ تو
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کہتا ہے کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھو، کس کس کا انکار کرو گے بھائی؟ تم کس کس کو ڈاروین کی تھیوری کے کھاتے میں ڈالو گے؟ یہ بھی حسن اتفاق، یہ بھی اتفاق، یہ بھی اتفاق، یہ بھی اتفاق. سیدھا سیدھا مان کیوں نہیں لیتے بھائی؟ الم نجعل الارض مہادا، اللہ ہے، کوئی ہے ذات جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے جو سمجھنے کی ہے. دیکھو کوئی بھی چیز جو ثابت ہوتی ہے نا، ہمارے پاس جو علم آتا ہے، علم، نالج، معلومات کے حصول کے ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں. کتنے راستے ہوتے ہیں؟ ایک کو ہم کہتے ہیں مشاہدہ، تجربہ، اس سے بہت ساری چیزوں کی ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے. بعض دفعہ ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے، کسی نے ہمیں آ کے خبر دی، اور جو خبر دینے والا ہے اس کے سچا ہونے کا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا. تو آدھا بیان لے کے ان بغیرتوں نے چلایا ہے. میں گالیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے بہت غصہ آیا اس پہ جو غلط میسج دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں نہیں یا اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھاتا. میں تو پڑھا رہا ہوں اپنی بچیوں کو، میری ساری بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں، سب پڑھ رہی ہیں. جو بھی ایجوکیشن میرے بس میں ہے میں ان کو دے رہا ہوں، جتنی بھی جو بھی کسی کے بس میں ہوتی ہے تعلیم دینا. ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں، کوئی درمیانے درجے کے ہوتے ہیں. تو جو بھی جس کو بھی اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس پڑھائی کے کہ جس کا مقصد آگے جاب ہو، پیسے کمانا ہو. تو سسرالی کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے، اور ان کی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر آئے گی تو انسانیت کی خدمت کرے گی تو ہمارا نام بلند ہوگا. ان کا کہتا ہے آئے گی پیسہ کمائے گی، یونیورسٹی کی لیکچرار آئے گی تو پیسہ کمائے گی. تو ایسے موقع پہ میں نے کہا اپنی بچیوں کی نا شادی ٹائم پہ کر دیا کرو. بولو جتنا ہم نے پڑھانا تھا پڑھا دیا ہے. اب اگر آپ کو ریڈی میڈ ڈاکٹر نہیں ملے گی، اب آپ کو اگر ڈاکٹر بہو چاہیے تو آپ اس کو ڈاکٹر بنا لو آگے. تو یہ مقصد ہے اس کا. مقصد یہ نہیں ہے. نابالغ بچیوں کی شادیوں کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں. یہ تو ایسے ہی میرے اوپر خام خام الزام لگا دیا. تو ایک نے میرے خلاف پوسٹ چلائی ہے کہ ان مولویوں کے دو ہی کام ہیں. اچھا وہ سب پتہ چل رہا ہوتا ہے میرے پہ طنز کر رہے ہیں. ان مولویوں کے دو کام ہیں، ایک بچوں کی پیدائش کو بڑھانا، ایک لڑکیوں کو جاہل رکھنا. بچوں کی پیدائش کو بڑھانا، ایک بچیوں کو جاہل رکھنا. ان مولویوں کے یہ دو ہی کام ہیں. تو کیونکہ میرے بیان اکثر کثرت اولاد پر ہوتے ہیں اور شادیوں پر ہوتے ہیں کہ بچیوں کی ٹائم پہ شادی کرو. تو ٹائم پہ شادی سے یہ میسج لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ پڑھاؤ نہیں، بس شادی کر دو ان کی. میں بار بار کہتا ہوں شادی اور پڑھائی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے. جتنا پڑھانا تھا آپ نے پڑھا دیا. اب رشتہ آتا ہے تو پڑھائی کی وجہ سے رشتے کو ڈیلے مت کرو. سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی پہلے ڈاکٹر بنے گی پھر ہم شادی کریں گے. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے. بچیوں کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا اس سے. ہم یہ کہتے ہیں پڑھاؤ آپ، لیکن جب اچھا رشتہ آ جائے تو رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو اور بولو پڑھے گی، اب تمہارے خرچے پہ پڑھے گی، تمہارے گھر جا رہی ہے. یہ تو بہترین حل عورتوں کے لیے بتایا ہم نے. یہ کمبخت پتہ ہے کیا چاہتے ہیں؟ شادی نہیں کرو، سارا زور پڑھائی پہ لگاؤ تاکہ طبیعت سے بڈھی ہو جائے، پھر ان بے شرموں کے پاس جائے ڈپریشن کی گولیاں لینے کے لیے. اور یہ یورپ امریکہ کا ایک رخ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ وہاں کی لڑکیاں ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں. دوسرا جو انتہائی بھیانک نقشہ ہے نا، کیونکہ کتے کا کام ہوتا ہے دم ہلانا. نظریات تو ان کے ہے نہیں نا، اپنی تو کوئی سوچ نہیں ہے. کتے کی اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ مجھے غصہ آیا ہے اس لیے میں تھوڑا سا بول رہا ہوں ایسے. یہ خواتین کے حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. خدا کی قسم جتنے خواتین کے حقوق کے ہم علمبردار ہیں نا، جتنے رائٹس کے ہم قائل ہیں، یہ تصور نہیں کر سکتے. ہماری تو آمدن کا 99% خرچ ہی عورتوں پہ ہوتا ہے. ایک 4 شادیوں والا آدمی اپنے لیے کیا بچائے گا؟ سارا بیوی بچوں پہ اڑا دے گا. وہ ان کمبختوں میں غیرت ہے تو کر کے دکھاؤ تم یہ کام. اپنے لیے میں نے تو گھر نہیں بنایا اپنے لیے. اگر میں نے کوئی پراپرٹی خریدی بھی وہ بھی کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے، کہ میں مروں گا تو میرے گھر والوں کا کوئی ٹھکانہ ہو. ان کمبختوں کے پاس کہاں اتنا ظرف ہے. یہ ہمیں حقوق سکھا رہے ہیں بچیوں کے اور خواتین کے. تو یہ حقوق نہیں ہے. یہ عورتوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، چڑیاں پہنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ عیاشی کریں. سمجھتے ہو؟ یہ عورتوں کے حقوق کا اسلام محافظ ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ محافظ نہیں ہیں. پڑھائی کے نام پہ بغیرتی پھیلا رہے ہیں. ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں. خلاف ہوتے ہیں نا بچیوں کی پڑھائی کے. اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتا میں، اور میری آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ بچیوں کی پڑھائی پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں میں بتا رہا تھا کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ دم ہلانا. اس کا اپنا کوئی نظریہ ہوتا ہے اور سکھایا ہوا کتا. اس کو بولو یہ جا کے شکار پکڑنا، وہ پکڑ کے لے آئے گا، کھائے گا نہیں اس میں سے.
تو ان کی اپنی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یہ سارے یورپ امریکہ کے غلام ہیں, مغربی دنیا کے غلام ہیں. اس سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں, ترقی اور راکٹ اور چاند پہ پہنچنا. سوسائٹی کا جو دوسرا بھیانک پہلو ہے وہ یا تو گھننے بنے ہوئے ہیں, پتا ہے لیکن گھننے بنے ہوئے ہیں, یا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ کیونکہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں بس. یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا, وہ بس ایک آنکھ سے دیکھتا ہے کہ جو اس کو فیور دے, جو اس کے سائڈ افیکٹ ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو آپ وہ ایجوکیشن لانا چاہتے ہو نا, جو وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہی ہیں, جن کو نہ بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ بہن کی محبت ملتی ہے, نہ ماں کی محبت ملتی ہے. ان ملکوں کی عورت کو نہ ماں کی محبت ملے گی, نہ بیوی کی محبت ملے گی, نہ بیٹی کی محبت, نہ بہن کی محبت. اس کا مرد سے صرف ایک سیکس کا رشتہ ہے, سمجھ رہے ہو, وہ گرل فرینڈ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک عورت 20 مردوں کی ہوس پوری کرتی ہے, 20, اور پھر بھی کچھ نہیں ملتا. کماتی خود ہے, محبت نہیں ملتی اس کو. بچے 18 سال میں ٹاٹا کر کے جا رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں اماں بس ہو گئے, پیدا کر کے بڑا کر دیا, اپنا کھاؤ پیو. میں نے جا کے دیکھا ہے, میں اگر ولاگ صحیح طرح بنانا شروع کر دوں نا تو بنا نہیں سکتے. گھروں کے باہر جتنا خوبصورت ہے, اندر اتنا نہیں ہے. ایک بڈھا پڑا ہوا ہوگا بیچارہ, ایک بڈھی وہاں پڑی ہوئی ہوگی, وہ بھی ڈاکٹر ہوگا, یہ انجینئر ہوگی. صحیح ہے نا. ہماری گاؤں دیہاتوں کی مائیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا, خدا کی قسم ان سے زیادہ عیش کر رہی ہوتی ہیں. ہم تو اپنی دادی کے حالات یاد کر کر کے ابھی تک سوچتے ہیں کہ یار کیسی عیش والی زندگی انہوں نے گزاری ہے اپنے بیٹوں میں, پوتوں میں, نواسوں میں. میں ایک ملفوظ آپ کو سناتا ہوں تاکہ ان سیکولر اور لبرل لوگوں کی زہریلی سوچ کا آپ کو پتا چلے کہ یہ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں مولوی لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں عورتوں پہ, بڑے مولوی یوں کرتے ہیں بچیوں پہ ظلم, اور نابالغ بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں اور ایسے کر دیتے ہیں. آپ جاؤ مولویوں کے, جو سچی مچی کے مولوی ہیں, ابھی گھروں میں جا کے دیکھو, ان کے یہاں بیٹیوں کو جو عزت ملتی ہے, بیٹیوں کی پیسوں پہ نظر نہیں ہوتی, ان کے مناسب جگہ شادیاں ہوتی ہیں, پھر ان کی فکر ہوتی ہے, ان کی پڑھائی کی, تربیت کی, محبت ہوتی ہے ان کے گھروں میں. باپوں کو بیٹیوں سے محبت ملتی ہے, ان کے گھروں میں تو باپوں کو نہیں مل رہی ہوتی. وہ بچی جو اسکرٹ پہن کے باپ کو ٹاٹا کرتے ہوئے جا رہی ہے, نہ سر پہ دوپٹہ باپ کے سامنے, سینے کھلے ہوئے ہیں, وہ باپ کا کیا احترام کرے گی یار. بیٹی